لیکن سوال یہ ہے کہ سب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کیا وضو کے لیے ایک خاص طریقہ اپنانا ضروری ہے، یا مثلا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اور فریش ہو کر مطلب پرفیوم لگا کر آ جاتا ہے مسجد میں، اگر وضو نہ کرے، کیا اس کے لیے یہ صفائی ستھرائی وضو سے کافی ہے یا کافی نہیں ہے، یا وضو ایک خاص مفہوم کا نام ہے؟ روایات کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ اس وقت میرے سامنے وسائل الشیعہ ہے اور وضو کے بارے میں کیا یہاں پہ روایات موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک کنسیپٹ جو عوام میں موجود ہے، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو اپنی ناقص عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے معصوم کے بتائے ہوئے جو فرامین ہیں ان کے درمیان فلسفہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اس شبے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے جو وضو کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بالکل ابھی سے منہ ہاتھ دھویا ہو صحیح طریقے سے، ابھی سے آپ نہا دھو کے بیٹھے ہوں، تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی 4 دفعہ منہ دھویا ہے، فیس واش بھی استعمال کیا ہے، سب کچھ کیا آپ نے استعمال کر لیا، اینٹی بائیوٹک کیا ہے، صابن بھی استعمال کر دیا، ساتھ ڈیٹول بھی استعمال کر دیا، ایسی صفائی آپ نے کر دی کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا آپ کی صفائی میں، لیکن اس کے باوجود آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وضو شاید جسم کی صفائی کا نام ہے، حالانکہ وضو جسم کی صفائی کا نام نہیں ہے۔ وضو کا تعلق انسان کی روح سے ہے، کہ انسان کی روح کیا ہے، ایک ایسی کیفیت میں آ جاتی ہے کہ جس کیفیت کو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، لَأَن يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِرًا، کہ وضو کے بعد عبد کس مقام پہ آتا ہے کہ اسے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج کی سائنس بھی اس کو نہیں پہچان سکی، اور بالکل میں تو یہ کہا کرتا ہوں کلاس میں کہ جب ہم معصوم کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ذہن عاجز ہے، نہیں پہچان سکتے۔ اور ذہن کیوں نہ عاجز ہو؟ کیونکہ معصوم کے بتائے ہوئے فرامین کے پیچھے جب ہم فلسفے کو نہیں پہچان سکتے تو پھر معصوم کی ذات کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمارے سامنے روایات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ داود بن فرقد یہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ سنا کہ امام فرما رہے تھے کہ اِنَّ لِلْوُضُوِ حَدًّا مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ، کہ وضو کی حد بندی کی گئی ہے، جو اس حد بندی سے تجاوز کرے گا اسے اجر نہیں ملے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو کی حد کیا ہے، پھر وہ آگے کیا ہے طریقہ اس کا کیا سارا بیان کرنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ رویہ ان الوضوء حد من حدود اللہ تعالی، کہ وضو کیا ہے اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے۔ کیوں؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ یہ جان سکے، تاکہ اللہ کے لیے ثابت ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے کہ من یطیعہ ومن یعصیہ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون ہے کہ جو اللہ کی معصیت کرتا ہے۔ یعنی وضو کو کیا نام دیا گیا؟ حدود اللہ کا نام دیا گیا، کہ اللہ کی حد میں سے ایک حدود ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں حدود اللہ کے بارے میں؟ کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، کہ مومن کا جسم ہمیشہ پاک رہتا ہے، اس کے اوپر نجاست اور خون وغیرہ پیشاب وغیرہ نہیں لگا ہوتا۔ وَإِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدُّهْنِ، اس کے لیے وضو کے لیے تو تھوڑا سا ہی پانی کافی ہے، جو مثل دہن ہو، کہ جس طرح ہتھیلی پہ تھوڑا سا ہم تیل رکھتے ہیں، یعنی ایک تعبیر تھی امام کی کہ جو انتہائی مبالغہ کو بیان کرتی ہے کہ تھوڑے سے تھوڑا پانی بھی کافی ہے۔ پھر امام فرمایا کرتے تھے کہ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ، کہ تمہارے لیے کیا ہے 3 چلو ہی کافی ہیں وضو کے لیے۔ اب جو 3 چلو آ رہے ہیں وضو کے لیے، کہ ایک چلو چہرے کے لیے، ایک دائیں بازو کے لیے، ایک بائیں بازو کے لیے، تو اس وضو میں کون سے جسم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صفائی حاصل ہوگی؟ صفائی کے لیے تو ظاہری بات ہے زیادہ آپ دھوئیں گے تو پھر صفائی حاصل ہوگی نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی خاص حد ہے، اللہ نے اس کا ایک خاص طریقہ معین کیا ہے کہ جب ہم اسی طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہم وضو کو درک کر لیں گے، وضو کو درک کر لیں گے تو ہماری روح کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب ہم اس طریقے میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، ہم کہیں گے دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، چیزیں اور زیادہ آ گئی ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے فیس واش استعمال کر لیں، اینٹی بائیوٹک استعمال کر لیں، دالیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، اللہ نے وضو کا ایک حد بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے طریقے کے مطابق چلتا ہے اور کون ہے کہ جو اس کے طریقے کے مطابق نہیں چلتا۔